اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ واحد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ آج کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد راغب صاحب سنابلی حفظہ اللہ، جو ہمارے بیچ سرزمین مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اسٹیج پر تشریف فرما ناظم جلسہ فضیلت الشیخ محمد راشد اثری صاحب اور دیگر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کی وضاحت کروں گا وہ ہے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں اتاری گئی، وہ کتاب جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، وہ کتاب جو لوگوں کو کفر کی، شرک کی راہ سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، وہ قرآن کریم جس کا نزول جس چیز کے ذریعہ سے ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی فضیلت دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے ذریعہ سے وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سب سے افضل بنا دیا۔ انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول قرآن کی شکل میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے افضل الانبیاء بنا دیا۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، سارے مہینوں میں افضل قرار دے دیا۔ وہ رات جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ رات سب سے عظیم مانی گئی۔ وہ شہر مدینہ اور مکہ سارے شہروں میں عظیم قرار دے دیے گئے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، آج مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا، جبکہ قرآن تو ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن تو روشنی دکھاتا ہے، قرآن تو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، قرآن تو انسان کو جہنم کے راستے سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف متقیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمہ اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو خالی تلاوت کے لیے پڑھیں، روانی یعنی پڑھتے چلے جائیں، تو اس قرآن کے نازل ہونے کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ تھا جس نے ہم نے قرآن کریم کا نازل نزول کیا، اور ھدی للناس یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی متقی کو، کسی ایمان والے کو نہیں خاص کیا، بلکہ سارے لوگوں سے کہہ دیا یہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے اور یہ سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بھائی اب ہدایت کا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن ہدایت ملے گی کیسے؟ جب قرآن کو ہم معنی کے ساتھ پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا ہے، کس کے لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ بِهِمْ، جو ان کی طرف قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کی ایک ایک آیت کو واضح کر دیجئے، بیان کر دیجئے، کھول کھول کر بنا دیجئے، بتا دیجئے، وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی انسان قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کب کرے گا؟ جب اس کے معنی کو سمجھے گا، جب تدبر کرے گا، جب قرآن میں غور و فکر کرے گا، جب یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کون سے احکام نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے قرآن کے اندر، کون سی چیز جائز قرار دی ہے، کون سی ناجائز قرار دی ہے، اور کون سی حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں، اور اگر قرآن کی تلاوت ہے یا اس کے ترجمے کو سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم کو بھی ہدایت دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ اسلام لانے کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے مقصد سے نکلتے ہیں کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتے، کہتے ہیں محمد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں محمد کو آج قتل کر دوں گا، محمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لیجئے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے؟ حضرت عمر بن خطاب اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ان کو سکھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں ان کی یہ تلاوت کی آواز پڑ جاتی ہے، لیکن دل میں تو کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کافر تھے، بہن کو مارتے ہیں، بہنوئی کو مارتے ہیں، لیکن رحم آ جاتا ہے کہ بہن اور بہنوئی اتنے مضبوط ہیں اپنے دین میں، اتنا مار رہا ہوں پھر نہیں رہے دین سے۔ کچھ تو وجہ ہے اس قرآن کے اندر، قرآن کی تلاوت تو سن رکھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کافر بھی اگر قرآن کریم کو غور سے پڑھے سمجھے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن کریم بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کی آیتوں کو سمجھا جائے، اور ولیتذکر اولو الالباب،
عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کو بابرکت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی آیتوں میں تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، اور عقل والا کہا ہے جو غور و فکر کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عقل والا کہا ہے کہ عقل والا ہی انسان قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں بے وقوف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ایسی نازل کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر ہر طرح کے احکام، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ کیا کہا؟ کہ لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر فرعون کا ذکر کیا ہے، فرعون کے واقعوں کو ذکر کیا ہے، ابلیس کے واقعے کو ذکر کیا ہے، قوم سمود کا، قوم عاد کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ نے اپنی نعمتوں کو جگہ جگہ ذکر کیا قرآن میں، کیا کوئی ہے اس کی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا کوئی قرآن کی آیتوں میں تدبر کرنے والا؟ اور انسان بہت بڑا جھگڑالو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان قرآن کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتا، انسان قرآن میں تدبر کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر اس کو 1 روپے کے چکر میں، 10 روپے کے چکر میں، 20 روپے کی 1000 2000 کے چکر میں اگر لڑنا پڑے تو وہ صبح سے شام تک ان پیسوں کی چکر میں لڑ سکتا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ قرآن کی کم سے کم روزانہ 1 یا 2 آیتوں کی تفسیر پڑھ لے، ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھ لے۔ کیوں؟ اگر پڑھ لیں گے قرآن کے احکام معلوم ہو جائیں گے، قرآن کے مسائل معلوم ہو جائیں گے، جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے گا، حلال اور حرام کا پتہ چل جائے گا، اور جب پتہ چل جائے گا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، تحقیق کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے بہت ساری مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر موسیٰ، فرعون کا اور حامان کا، قارون کا، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے کیوں ہلاک کیا؟ طرح طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال حکومت کرتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن ان کی قوم نہیں مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اے نوح ایک کشتی بنائیے، اور اس میں جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جانور ہیں، اور جو آپ کے لائق ساز و سامان ہے، اس کشتی میں اپنے یعنی ان لوگوں کو رکھ لیجئے، اس چیزوں کو رکھ لیجئے اور سوار ہو جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب پانی کا بھیج دیا، سیلاب بھیج دیا، جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس مثال سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ کہ اگر دعوت و تبلیغ کی جائے، نصیحت کی جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، حدیث رسول پڑھ کر سنائی جائے، تو وقت کا ضیاع نہ کریں، بلکہ دونوں کان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کان سے سن رہے اس کان سے نکال لیں، یا یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹھے ہوئے موبائل میں بزی ہیں، یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹھے موبائل پر بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قوم عاد کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ قوم عاد یہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر
बिना यानी ये इमारतें बनाया करते थे, बुलंद बाला इमारतें बनाया करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इनको समझाते थे कि ये इमारतें क्यों बनाते हैं, आप अपने वक्त का ज़िया करते हैं, अपने पैसों का ज़िया करते हैं, और वो इमारतें सिर्फ खेल कूद के लिए बनाया करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझाते रहे लेकिन नहीं मानते हैं। 7 रातें और 8 दिन उनके ऊपर अजाब की शक्ल में एक हवा आती है, जो हवा उनको जमीन से फिजा में ले जाती है और फिजा में से उसको नीचे फेंकती है। इस हालत में उनको फेंकती है कि उनका सर और दिमाग टूट और फट जाता है और वो खोखले खजूर के तने के मान पड़े रहते हैं। क्या हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, नहीं माने तो क्या हुआ, अजाब आया। इसी तरीके से कौम समूद को समझाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अगर तुम वाकई नबी हो तो इस पत्थर से, इस पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, मुअजिज़ा मिलता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं इस ऊँटनी को गलत नजर से हाथ ना लगाना, इसको कत्ल करने के इरादे से हाथ नहीं लगाना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऊँटनी के कूचे को काट देते हैं जिससे वो ऊँटनी चल नहीं सकती है, ऊँटनी को फिर कत्ल कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, उसके बाद क्या होता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं अब तुम्हें कोई चीज नहीं बचा सकती, अब सारे के सारे लोगों को हलाक और बर्बाद होना है। एक चीख आती है, उसी के साथ जलजला भी आता है, उसके जरिए से अल्लाह ताला सारे लोगों को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है, सबको मिट्टी में मिला देता है, कोई किसी के लायक नहीं बचा। मेरे भाइयों, ये कौम समूद, कौम आद, ये मत समझना छोटी कौमें थी, या इनके पास पैसा नहीं था, गरीब थे। बहुत पैसा था, बहुत ताकत और कुव्वत में मजबूत थे। आज तो हमारे पास कोई ताकत और कुव्वत नहीं, आज हमारे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन हम फिर भी हसद, घमंड, तकब्बुर, बुग़्ज़, दिखावा, रियाकारी, मक्कारी में पड़े रहते हैं। हमारा शेवा गुनाहों का बन गया। हम जब कदम रखते हैं तो गुनाहों के बारे में सोचते हैं, जब हम कदम रखते हैं तो हराम माल के बारे में सोचते हैं, जब हम आगे कदम रखते हैं तो दूसरों की इज्जत को तार तार करने की सोचते हैं। लेकिन कभी कुरान की एक आयत को गौर से समझने की कोशिश की? अगर हर इंसान, जितने यहां पर बैठे और यो नहीं बैठे हैं, अगर सारे लोग एक शेड्यूल बना ले कि मुझे पूरे दिन में 2 आयत, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5-10 आयत की तिलावत के साथ साथ उनके माने मफ़हूम को भी समझना है, उनकी तफसीर को भी समझना है, तो शायद कोई इंसान ये शिकायत ना कर सके कि आज हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी उलझन और परेशानी से भरी पड़ी है। आज जिधर देखो मुसलमान ये कहता है हम परेशान हैं, बीवी बच्चों ने परेशान कर दिया, पड़ोसी ने परेशान कर दिया, काम नहीं चल रहा है, काम में दिक्कत है, कारोबार आसमान से जमीन पर आ गया है। कभी कोई परेशान करता है, कभी पुलिस वाले आते वो परेशान करते हैं, कभी कोई परेशान करता है। लेकिन जब हम कुरान जैसी अजीम किताब को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? तरह तरह से तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुश्वारियां आएंगी। क्यों? अल्लाह ताला तो कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जिसने मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से एराज किया, उसकी दुनियावी जिंदगी तंग कर दूंगा और उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाऊंगा। क्या फरमाया कि जिसने मेरे जिक्र से, मेरे दीन से, मेरे कुरान से, मेरी इबादत से रूगर्दानी की, इन्हिराफ किया, मुंह फेरा, तो उसकी दुनियावी जिंदगी तंग कर दूंगा। क्या मतलब? तरह तरह की परेशानियां, आजमाइशें, उलझन, किसी भी तरह का कोई दिली सुकून नहीं मिलने वाला है। और वो शख्स क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा, कहेगा काल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़्त कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था, मेरे पास आंखें मौजूद थी, मेरे पास बिनाई मौजूद थी, मैं तो देखता था, लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया?
قالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے پاس اسی طرح میری آیتیں آیا کرتی تھی، تو اسے بھول گیا، تو نے اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا۔ جب تجھے میری آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جا رہی تھی، تو موبائل پر بات کر رہا تھا، تو اپنے کاروبار کو دیکھ رہا تھا، کانا پھوسی کر رہا تھا، دنیاوی باتیں کر رہا تھا، تو نے اس ٹائم میری آیتوں پر غور نہیں کیا، اس لیے آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ رب العالمین سے کہے گا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن؟ مقدمہ درج کریں گے کہ میری یہ قوم ہے جس پر مجھے بڑی امید تھی، جس پر میں بڑا فخر کرتا تھا، اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چلو میری حدیث کو چھوڑ دیا الگ بات، لیکن سب سے عظیم کتاب، سب سے بابرکت کتاب، ہدایت والی کتاب، روشنی دکھانے والی کتاب، جنت دکھانے والی کتاب، جہنم سے بچانے والی کتاب کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کے سامنے کہیں گے یہ میری قوم ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، کتنا افسوس ہوگا، کیا سوچیں گے اس وقت؟ اور یہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کہ آپ تلاوت نہیں کرتے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے قرآن کو چھوڑ دیا، صرف یہی مطلب نہیں ہے۔ قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی جائز کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا، قرآن کے حرام کردہ چیز کو لے لیا، قرآن کی ناجائز کردہ چیزوں کو لے لیا، آپ نے قرآن کی بیان کردہ مثالوں سے نصیحت حاصل نہیں کی، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو چھوڑنا یعنی قرآن کے معنی مفاہیم کو نہ سمجھ کر اس کے جو اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان کیے، توحید بیان کی، رسول کی رسالت کا ذکر کیا، اس کو نہ ماننا، من مانی کرنا، اپنی دل کی بات کو ماننا، شیطان کی پیروی کرنا، رسول اپنے باپ داداؤں کے کہنے پر چلنا، یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف جب مقدمہ درج کریں گے تو پھر ہم افسوس کرنے کے بجائے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سکون چاہتے ہیں کہ ہمیں دلی سکون ملے، ہماری پریشانیاں ختم ہو، دشواریاں ختم ہو، بیوی بچوں سے جو تکلیفیں پریشانیاں ملتی ہیں وہ ختم ہو، تو آپ کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن سے لو لگانا پڑے گا، قرآن کے قریب ہونا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہو مومنو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی ان کے دلوں کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت سنی؟ کبھی آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو ضرور احساس ہوا ہوگا کہ آپ کبھی پڑھتے پڑھتے اکتا جاتے ہیں، آپ کو نیند آنے لگتی ہے، کبھی کبھی آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ قرآن کریم کی موبائل کے ذریعے سے تلاوت سنتے ہیں، کبھی آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو آپ کو کیا نیند آنے لگتی ہے؟ ہاں ضرور آنے لگتی ہے۔ کیونکہ قرآن ہی کے ذریعے سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل کو تشفی ملتی ہے۔ لیکن افسوس
افسوس کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو تعویذ گنڈوں کے لیے بنا دیا، اس قرآن کو میت کے پاس پڑھنے کے لیے بنا دیا، اس قرآن کو صرف اور صرف قرآن خوانی کے لیے بنا دیا۔ حالانکہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اس لیے نازل ہوا تاکہ انسان اپنی زندگی کو روشن بنا لے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو ہدایت یافتہ بنا لے، تاکہ انسان اپنے دل کو نور سے منور کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دونوں جہان کا رب ہے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، بلکہ محمد نے قرآن کو نہیں گڑھا، یہ قرآن محمد کا گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ تو اپنے رب کی طرف سے برحق حق کتاب ہے۔ بلکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو آپ سے پہلے والے، آپ سے پہلے یہاں ڈرانے والا کوئی موجود نہیں تھا یا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعید والی آیتیں بھی نازل کی ہیں، خوشخبری والی آیتیں بھی نازل کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے نازل کیا، اتارا تھا، نبی بنایا کہ میرے لوگ گمراہی کی دلدل میں پھنسے نہ رہ جائے، میرے لوگ گمراہی کی دلدل میں نہ بھٹکتے رہے، میرے لوگ جو ہے وہ گمراہی، ضلالت، شرک کی گمراہی میں نہ بھٹک کے رہ جائے، بلکہ انہیں بھی ہدایت مل جائے، انہیں بھی ہدایت مل جائے، انہیں بھی روشنی مل جائے، انہیں بھی جنت کا راستہ دکھائی دے جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ ایک ایک انسان تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچ جائے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی تو اپنی خواہشات سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، جو جبرائیل کے ذریعہ سے ان پر وحی بھیجتا ہے، اس کے علاوہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب قرآن کریم ہم کو دی۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، پہلی آسمانی کتابیں ساری کی ساری منسوخ کر دی گئی، ان کی تلاوت، ان کے معنی مفہوم کو رد کر دیا گیا، لیکن کلام اللہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا آج تک ایک نقطہ بھی چینج نہیں ہوا، اور جتنے بھی چینج کرنے والے پیدا ہوئے وہ قرآن کو تو نہیں چینج کر سکے، لیکن اپنے آپ کو نیست و نابود کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، ان کا نشان مٹ گیا، وہ اب اس دنیا میں یا تو رہے نہیں یا رہے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہمیں ملا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یوں ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں، نہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں اور نہ اس قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ اگر مساجد میں، مدارس میں، جلسے میں اگر قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، درس ہوتا ہے، تو خدا را تھوڑا سا وقت نکال کر ان درس و دروس میں لگایا کیجئے، تاکہ سارے لوگوں کو ہدایت مل جائے، چلا مل جائے، روشنی مل جائے، تاکہ جنت تک کا راستہ ہم تمام لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ جو مسلمان پریشان ہے پوری دنیا میں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء